میں جب حنیف گاجی صاحب کے پاس پہلا الیکشن کروانے آیا تھا تو 3.5 سال بعد انہوں نے الیکشن کروایا تھا، تو پھر انہوں نے بولا تھا یہ جو جگہ ہے چورنگی اس پہ کیس چل رہا ہے، جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا اس کے گواہ انہیں بھائی حیدر عباس رضوی صاحب ہیں، ان سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ندیم بھائی بیڈ شیٹ والے ہیں وہ بھی ہیں، اور میری پوری ٹیم تھی، ہم سب تھے، وہ بھی ابھی بھی میں ان کو اپنی ٹیم کا حصہ سمجھتا ہوں ندیم بھائی کو، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں تو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیس کی بنا پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا، تو میرے اوپر تو اس وقت 23-24 کیس ہیں، وہ کیس کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی، پر ممفلٹ کی صورت میں بھی آئے گی اور کیس بھی آئیں گے، جب تک میں یہاں سے بالکل سرخرو ہو کے ان کیسوں سے نجات دے داگے، اس کے بعد جیسے کیس سارے ختم ہوتے ہیں اس کے لیے الگ کیس بھی ہے، ہمارا پارکنگ والا بھی ہے، دکان ناجائز دکانیں بنائی ہوئی جو پیچھے بیک سائڈ پہ ہے ان کا بھی ہے، اس کے علاوہ جو کیس ہمارے ہم نے ابھی ڈالے نئے کیس وہ بھی ہیں، رجسٹریشن بائی لاس کے کیسز ہیں وہ الگ ہیں، رجسٹرار کے اوپر کیس کیا ہوا وہ الگ ہے، سارے کیس ملا کے جب حل ہو کے، اور یہ جو 9 کیس ابھی اتنے تازے میرے اوپر بنائے دہشت گردی کے اس کے جب تک اس سے آزاد نہیں ہو جاتا تو الیکشن کی تو کسی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الیکشن تب ہوتا ہے کہ یہ میں باہر سے کوئی کیس اپنے ساتھ لایا ہوں، یہ سارے کیس لیاقت مارکیٹ کی صدارت میں میرے ساتھ شامل ہیں، یہ ہر دکاندار سمجھتا ہوگا کہ اگر میں یہاں سے کوئی کیس لیے تو یہیں سے میں صفائی بھی کروں گا، یہیں سے میں مدعا ہٹاؤں گا، اپنے آپ کو صفائی کلیئر کروں گا، باہر جا کے میں سابقہ صدر ہوں گا، صدر نہیں ہوں گا، اور انشاءاللہ میں یہی قانون بناؤں گا کہ 3 دفعہ صدر بنے گا، صدر بننے کے لیے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے وہ بتایا تعین کیا جائے گا، اس کا تعلیم کتنی ہونی چاہیے یہ تعین کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو صدارت پہ بٹھا دیا جائے گا، یہ اس کی ریاست نہیں ہے، اس کے باپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے، مارکیٹ کے دکاندار تمام دکاندار لیاقت مارکیٹ کا میں نے پہلا اعلان کرا تھا، ہر دکاندار کو میں نے بولنا ایک ہوتا ہے، میں نے جن پتھروں کو بولنا سکھایا کوئی مجھ پہ برسنے لگے، میں نے تمام دکانداروں کو الحمدللہ بولنا سکھایا، بتانا سکھایا کہ آپ بولو اپنے حق کے لیے لڑو، میرے خلاف بھی بولو، میں بھی غلط ہوں تو میرے خلاف بھی بولو، سب کے خلاف بولو، لیکن 90% دکاندار بالکل پولیٹیشین سے ہٹ کے وہ جب ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے سامنے کام نظر آتا ہے، کام دکھتا ہے کہ ہاں کس نے کیا کام کرا ہے، میں دوبارہ آپ لوگوں سے بڑی ریکویسٹ کروں گا، جن لوگوں کے خاص طور پہ لیاقت مارکیٹ کی جتنی بھی کارخانے والے حضرات ہیں، اگر ان کے ووٹ نہیں بنے، کارخانے والے حضرات ووٹ بنوا لیں اپنے، ان کے ووٹ بنیں گے کیونکہ ان کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے، اور تمام دکانداروں سے اپیل ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اتنی گندی سیاست نہ ہو جو ہمارے گھروں کو پریشان کرے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پریشان کرے، تو پھر وہ سیاست کے کہیں اور رنگ لے جاتی ہے، تو وہ رنگ بہت برا رنگ ہوتا ہے، اس کا خمیزہ کوئی بھگت نہیں پاتا۔ میں صدر ہونے کے ناطے صرف ریکویسٹ کروں گا بھائی بندی میں کہ آئندہ جو سیاست آپ نے اپنائی ہے، جس پیسوں کو استعمال کرا ہے جس جگہ، اور جس جگہ آپ لوگوں نے یہ کام کرا ہے، تو ایاز نہ کل دھرا تھا نہ آج دھرا تھا، آج بھی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور جس میں جتنا آئینی اور جو آئینی بڑے نام لینے والے تھے، بڑے قانونی کارروائی کرنے والے تھے، سب لوگ تھے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں قانون کے طور کے علاوہ کام نہیں کروں گا، قانونی کام ہوگا، رجسٹریشن ہوگا، بائیلاز ہوں گے، میرے سارے کیسز ختم ہوں گے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں بڑی امید کرتا ہوں تمام اپوزیشن والے گروپوں سے کہ اس بھلائی کے کام میں آپ بھرپور حصہ لیں، اور میرے کو بھی فلاح ملے کہ میں بھی اپنے آپ کو یہاں سے پاک صاف کر کے، میں سارے کیسز سے فلاح ہونے کے بعد جس ٹائم میرے کیسز ختم ہوتے ہیں سارے، میں اس کے اگلے دن اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو اعلان کر دوں گا الیکشن کا کہ اس ٹائم الیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور اب میں سب سے امید کرتا ہوں دکانداروں سے کہ آپ لوگ سیاسی اور صورت اور پالیٹکس سے بالکل نظام سے ہٹ کے اپنے کاروبار دیکھیں، سیاست میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فالتو کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی میٹا ٹائم ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اور ابھی بیشتر ابھی شاہد صاحب نے جو ہمارے ہیں ریلیٹیو ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں برخلاف میری بہت زیادہ بولی، تو میں ان کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، یہ میں ان کے بیٹے سے ضرور بولوں گا جو جنہوں نے الیکشن کرایا تھا، اور نشان بھائی سے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے کہ ادرائے کرم نشان بھائی، شاہد بھائی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ ریکویسٹ کریں ان سے کہ آپ اس پولیٹکس سیاست کا حصہ ایسا نہ بنیں کہ آپ کسی کی برائیاں شروع کر دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کھلم کھلا برائیاں نہ کریں کسی کی بھی، اور اگر برائی کرنا ہے تو وہ برائی کریں جو ہے ہمارے اندر۔ ہم نے آپ کو دماغ میں بات یاد رکھنا کہ قانون ہے، میری لڑائی امام سے تھی اور کسی سے تھی، امام شرابی تھا،
امام حرامی تھا، امام زانی تھا، امام لوط علیہ السلام قوم کی طرح تھا، امام سٹا کھیلتا تھا، امام شراب پیتا تھا، اس امام کے پیچھے کتنے مقتدی نماز پڑھ رہے ان کی نماز نہیں تھی، میری امام سے لڑائی تھی، اللہ نے اس امام کا چیپٹر ہوتا ہے۔ اچھا اگر امام شرابی اور امام نیک ہے، پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، آپ کو سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، گالی گفتار نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے کتنے شرابی ہوا جو آ رہی ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہو، نماز بھی پڑھ لیں، اللہ ان کی قبول فرما لے گا، توبہ بھی قبول فرمائے گا ان کی۔ تو اصل امام سے لڑائی تھی۔ یہ جو کام ہوا ہے میرے پیچھے، میری ایف آئی آر درج ہوئی، سارا پری پلان ہوا ہے، یہ ایک ایک دکاندار عقل مند روٹی کھاتا ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی کسی گروپ کو، سب گروپ کو ہٹا کے وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام کیا ہوا ہے، تو ایک ذہنی طور پہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ منع بھائی سے ہار جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا پارٹی، متین بھائی سے ہار جاتے تو سمجھ میں آتا، حسین بھائی میرے سب سے دماغی آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، ان کو میری دعوت ہے الشیخ گروپ کی طرف سے پوری کہ وہ آئیں بیٹھیں، متین بھائی سے دعوت ہے، متین بھائی پورا یہ پورا دماغ ہے مارکیٹ کے، ہم تو بچے ہیں، وہ متین سے ہارتے، حسین بھائی سے ہارتے، منع بھائی سے ہار جاتے تو سمجھ میں تسلی آ جاتی۔ ہوا یہ وہ کل کے لونڈے سے، کل کا لونڈے ہی تھا جو آپ نے بولا تھا لفظ، کل کا لونڈے سے ہار گئے، وہ تسلیم خام نہیں ہوا، اس کے لیے انہوں نے بے شمار طریقے اپنائے، بے تاشا تنگی کری، اور ایک اللہ نے آسمان سے، اللہ سے بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب اینڈ آف ٹائم ہوگا تو آسمان سے آفتے گزریں گے، اگر تمہیں تو دیکھو لو تو تم خائف ہو، اندازہ ہو جائے۔ آج وہ بیماریاں ہیں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، ایسی سی بیماریاں ہیں۔ تو بس میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ دکانداروں سے یہ کرتا ہوں کہ جو 90-80% دکاندار ہیں، میں نے کسی بھی اپوزٹ پارٹی آتی ہے میں محبت بھائی چارے سے بات کرتا ہوں، یار یہ کرنا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن جب تک میرا یہاں سے اس جگہ سے میرے ایک ایک کیس صاف نہیں ہو جاتا، میں اس وقت الیکشن کا اعلان نہیں کرتا، الیکشن سے نہیں ڈرتا میں، ہمارے الیکشن میں آپ سب مل کے میرے ختم کروائیں، مل جل کے سارے میرے جو کیسز ہیں مارکیٹ کے ہیں، اس کے کیسز ہیں، میرے بھرپور تعاون دیں آپ، ہم کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہاں سے پھر جیتتے ہیں، الشیخ گروپ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، اور آپ نے بولا تو اس میں اندازہ ہو جائے گا، جب ووٹ کے اندر ووٹ دھریں گے تو پتہ چلے گا کہ الشیخ گروپ نے کیا کام کر رہا تھا۔ یہ جو پتھر دلوایا تھا نا، خالی پتھر جس نے دلوایا تھا اور جن کے دلوایا ہے، اور وہ اگر ان پتھر جن کے دلوایا ان کو ذرا سا بھی، میرے کو یقین ہے، اللہ کا بڑا توکل ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ ان کے دل میں قلب ہے، درد ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، تو اگر خالی پتھر یہاں دلوا چکا ہوں اب تک میں، اگر وہی خالی ووٹ ڈالیں گے تو وہی میرے لیے بہت ہے، تسلیم وہی بہت ہے میرے لیے۔